نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 26واں پارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم 26واں پارہ سٹارٹ کریں، ہم پہلے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم کس ایسپیکٹ سے قرآن کو ریویو کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں آپ کی عبادت کرنی ہے اور اس پر ہمیں آپ ہی کی مدد چاہیے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ہمیں صراط مستقیم کے بارے میں بتایا، اس کے انڈیکیٹرز کہ اس پہ کیسے چلنا ہوگا اور کیا کیا چیزیں تمہیں صراط مستقیم سے دور لے جائیں گی۔ اور صراط الذین انعمت علیہم ہم نے کہا تھا ہمیں نام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، تو اللہ ہمیں نام یافتہ لوگوں کی ایگزامپلس بھی تھیں اور مغضوب اور ضالین کی بھی ایگزامپلس دیں، جسے ہم نے کہا تھا کہ ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اور پھر مالک یوم الدین ہمیں یوم الدین کے کچھ مناظر بھی دکھائیں گے، اور پھر ساتھ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے تو عالمین میں جو ان کے سائنز ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، وہ بھی ہمیں دکھائیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، مگر برحق اور وقت مقررہ وقت کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس چیز سے وہ ڈرائے گئے اس سے وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں سے، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر ہو تم سچے، اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا انہیں، جو دعا قبول نہیں کریں گے اس کی قیامت کے دن، جبکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہوں۔ اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ہوں گے ان کی عبادت سے انکار کرنے والے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حق قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یا وہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم اختیار نہیں رکھتے جو ہو میرے لیے کچھ بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کا۔ وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم باتیں بناتے ہو اس قرآن کے بارے میں، کافی ہے وہ اللہ بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسولوں میں سے، اور میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا۔ آپ کہہ دیجئے تو کیا تم نے دیکھا اگر ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کر دیا اس کا، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب کی، پھر وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہم سے سبقت نہ کرتے اس کی طرف، اور جب اس سے انہوں نے ہدایت نہ پائی تو ان کا ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ جو چیز آپ کو سوٹ نہ کرے اور وہ نہ کرے آپ کی پسند کی نہ ہو، اس کو کیا ہے کیونکہ یہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، تو بس یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتی نا صحیح۔ اس کو کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام دے دو یا اس کے اوپر کوئی بات لگا دو کہ یہ اس لیے ہم سے فالو نہیں کر رہی۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن ایک تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، اللہ ہم ان میں سے بنا دے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی اس پر جمے رہے، تو ان پر کوئی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے تکلیف کی حالت میں، اور اس نے جنا اسے تکلیف کی حالت میں، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا دورانیہ 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی پختگی جوانی کو اور پہنچ گیا 40 برس کو، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے انعام کیا مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں نیک
عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور تو اصلاح کر میری اولاد میں، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دیکھیں یہ رویہ ہونا چاہیے، جتنا ہم ایج میں زیادہ اور سمجھ بوجھ میں زیادہ ہوں اتنا کیا کہ اللہ سے نیکیوں کی اور شکر کی توفیق، اور اولاد کی بھی اصلاح کی توفیق، اور اپنی بھی اصلاح کی کہ میں بھی توبہ کر کے میں بھی انسان بن جاؤں اور میں آپ کی بات ماننے لگوں، اور یہ کہ میں بھی جو ہے مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہم قبول کرتے ہیں ان کے بہترین اعمال جو انہوں نے کیے، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ یہ جنت والوں میں سے ہیں، سچے وعدے کے مطابق جو وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا افسوس ہے تم دونوں پر، یعنی میں تم دونوں سے تنگ آ گیا ہوں، کیا تم دونوں مجھے وعدہ یعنی دھمکی دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے؟ حالانکہ یقیناً گزر چکی ہیں پہلے بہت سی قومیں، جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے ہلاکت تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ثابت ہو گئی عذاب کی بات ان امتوں کے ساتھ، یقیناً جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، بلا شبہ وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ اللہ پورا پورا بدلہ دے دے ان کے اعمال کا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کہا جائے گا تم لے چکے اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں اور تم فائدہ اٹھا چکے ان سے، سو آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب کا، اس وجہ سے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں حق کے بغیر، اور اس وجہ سے جو تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کیجئے عاد کے بھائی ہود کو، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، جبکہ یقیناً گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے اس ہود سے پہلے، اس کے بعد بھی اس بات سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ تو ہٹا دے ہمارے معبودوں کو؟ بس تو لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ یعنی دھمکی دیتا ہے ہمیں، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ اس ہود نے کہا علم تو بلا شبہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ پیغام جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ کہ تم نادانی کرتے ہو۔ پھر جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے ہم پر بارش برسانے والا۔ خوش ہو گئے اس کو دیکھ کے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم غلط کام کریں، نافرمانی کریں، اور پھر یہ کہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے بادل اور وہ بارش دے کے خوش ہوں، بلکہ یہ کہ پھر ڈرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے کہ یا اللہ یہ کہیں بارش اور جو بادل آ رہے ہیں عذاب کا اندھیا نہ بن کے آئیں، نہیں بلکہ وہ ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، وہ تباہ و برباد کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا ان کے گھروں کے سوا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قدرت دی انہیں اس چیز میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں اس میں، اور ہم نے بنائے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، پھر نہ فائدہ دیا ان کو ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں میں کچھ بھی، جبکہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور گھیر لیا تھا ان کو اس نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہلاک کیا ان بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد ہیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا آیات کو تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر کیوں نہ مدد کی ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے سوا انہوں نے بنا رکھا تھا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود، بلکہ وہ معبود گم ہو گئے ان سے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف جنوں میں سے ایک گروہ کو کہ وہ قرآن کو غور سے سنیں، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت وہ پورا کیا گیا تو وہ جن واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے سنا ہے کتاب کو جو نازل کی گئی موسیٰ کے بعد، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کو، اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم تم قبول کر لو اللہ کے دائی کی بات کو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور وہ بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اور جو اللہ کے دائی کی بات کو قبول نہیں کرے گا تو ہرگز نہیں، وہ عاجز کرنے والا زمین میں یعنی بھاگ کر، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار، بلکہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے تو جنوں کو بھی ہدایت دیتے، اور نہ ہدایت ملے تو انسانوں کو بھی نہ ملے، تو یہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگین کہ ہدایت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، ہمارے اپنے اوپر۔ کیا ہم ہدایت کو چاہنے والے ہیں؟ اگر ہم ہدایت کو چاہنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمیں ہدایت دے گا۔ اگر ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری وہ اہدنا الصراط المستقیم
مستقیم کی جو طلب ہے اگر ہم اس میں سچے ہیں اور واقعی دل سے کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ بس ایک روٹین میں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے نماز میں کہنا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہم واقعی حقیقی طور پہ کہہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کا دروازہ کھول دے گا، جیسے جنوں کے لیے کھول دیا تھا، انہیں بات سمجھ میں آ گئی تھی حقیقت۔ اور بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور وہ تھکا نہیں اس کے پیدا کرنے سے، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، تو اللہ فرمائے گا پھر تم چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بس اے نبی آپ صبر کیجئے جس طرح صبر کیا عزم ہمت والے رسولوں نے، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی کا مطالبہ نہ کیجئے، گویا کہ وہ کافر جس دن دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے تو وہ سمجھیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی ہی۔ دیکھیں رمضان آ کے گزرا، ایسے نہیں لگا کہ بس دن کی ایک گھڑی کے اندر جیسے رمضان آ کے بس ختم بھی ہو گیا، ایسے پتہ ہی نہیں لگا۔ اسی طرح جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ پوری کی پوری ہمیں اتنی لمبی ابھی زندگی لگتی ہے نا کہ پتہ نہیں موت کب آئے گی، ابھی میں نے پتہ نہیں کتنے سال جیسے جینا ہے، وہ جتنے بھی سال ہم نے جی لینا ہے پھر ہم موڑ کے دیکھیں گے، ہم ایسے ہی کہیں گے کہ دن کی ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں، پیغام پہنچا دینا ہے بس یہ اللہ کی طرف سے، کہ ایسے ہی تمہارا حال ہو جائے گا، پھر نہیں لا کیا جاتا سوائے نافرمان لوگوں کو۔ سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے تو اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیا، اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی، یہ اس لیے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ تو جب جہاد میں تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنے مارنا تمہارا کام ہے، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو انہیں تو تم مضبوطی سے باندھو قیدیوں کی رسی کو، پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرنا یا فدیہ یعنی تیوان لینا ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ضرور بدلہ لے لیتا ان سے، لیکن اس نے تمہیں حکم دیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں تو اللہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا ان کے اعمال، وہ ان قریب ضرور رہنمائی کرے گا انہیں، اور وہ اصلاح کرے گا ان کے حال کی، اور وہ داخل کرے گا انہیں اس جنت میں کہ وہ اس کو پہچان کروا چکا ہوگا ان کی، وہ پہچان لیں گے اپنے گھروں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا تمہاری، اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو۔ دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، چاہے پیسوں سے، چاہے ٹیلنٹ سے، چاہے ٹائم سے، جس طرح بھی ہو سکے اللہ کے دین کی، اس کے گھر کی، اس کی قرآن کی، اس کی کتاب کی، جو بھی ہماری کیپیسٹی میں ہو وہ مدد کرے تو کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا، ہمارے قدموں کو بھی جمائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہلاکت ہے ان کے لیے، اور اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اس لیے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کیا اسے جو اللہ نے نازل کیا تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ تو بھلا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر، اور کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے، اور یہ کہ بے شک ان کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا ایسے باغات میں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں صرف دنیا کا، اور وہ دکھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں، آگ ہی ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے، اور کتنی بستیاں ہیں کہ وہ زیادہ سختی قوت میں آپ کی بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، پھر کوئی مددگار نہ تھا ان کا۔ تو بھلا کیا وہ شخص جو وہ واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے مزین کر دیا ہو اس کا برا عمل، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی؟ اس جنت کی وصف یہ ہے جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو بدبو کرنے والا نہیں، اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی کہ نہیں بدلہ ہوگا اس کا، کہ نہیں بدلہ ہوگا اس کا ذائقہ، کیونکہ دودھ ہم زیادہ وقت کے لیے رکھیں تو خراب ہو جاتا ہے نا، پانی جو ہے وہ زیادہ وقت تک کے لیے کھڑا رہے تو بدبو آ جاتی ہے نا، لیکن جنت
ایسی ہے کہ جو دنیا کی آپ کہیں کہ امپیورٹیز اور امپرفیکشنز یہاں پر جڑی ہوئی ہیں نا، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ کہ انسانوں کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، مینٹل کیپیسٹیز ڈھہ جاتی ہیں، سب کچھ آہستہ آہستہ کر کے ڈیٹیوریٹ ہو جاتا ہے نا ایک وقت گزرنے کے بعد انسان کے اوپر بھی۔ اور اسی طرح پانی کا بھی یہی حال ہے، کھڑا رہتا ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، دودھ کا یہ حال ہے کہ ذائقہ تبدیل ہونے لگتا ہے، خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ نہریں بھی جو ہے نا، کیا نام ہے، وہاں کی نہریں بھی ایسی ہیں کہ ایسی شراب ہے کہ اس میں سراسر لذت ہے، اس میں کسی قسم کا جو دنیا کی شراب کے جو ہے نا جو نقصانات ہیں وہ ہیں ہی نہیں۔ اور نہریں کیسی ہیں، صاف صفاف شہد کی، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ لوگ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو کہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی، تو وہ کاٹ ڈالے گا ان کی انتڑیوں کو۔ یا اللہ، ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں ان لوگوں کو جن سے جو علم دیے گئے تھے ابھی، اس نے کیا کہا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اس اللہ نے بڑھا دیا انہیں ہدایت پر، اور اس نے عطا کر دیا انہیں اس کا تقویٰ۔ سو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا، یہ کہ وہ آ جائے گی ان پر اچانک، بس یقیناً آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ پھر کہاں ممکن ہوگا ان کے لیے ان کی نصیحت جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی۔ بس آپ جان لیجئے کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بخشش مانگی اپنے گناہ کی، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو بھی۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ پھر جب نازل کی جائے کوئی صورت صاف معنوں والی اور اس میں ذکر کیا گیا قتال یعنی جہاد کا، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، جیسے دیکھنا ہو اس شخص کا جس پر غشی طاری ہو گئی موت کی وجہ سے۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے کیا کہ وہ حکم ماننا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب پختہ ہو جائے جہاد کا حکم تو اگر وہ سچے رہیں اللہ سے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر یقیناً تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ، یہ کہ تم فساد کرو زمین میں اور تم کاٹ ڈالو اپنے رشتہ داریاں، یہ منافقوں کے لیے کہ تم سے تو ہم یہی وہ تھا کہ اگر اللہ تمہیں حکم وہ دے اور زمین کے اندر اقتدار دے تو تم فساد کرو گے، رشتہ داریاں کاٹو گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں اور اس نے اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ تو بھلا کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر تالے ہی لگے ہیں؟ بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بھل، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کا عمل اور ان کو ڈھیل دے دی، کہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس قرآن کو کہ جو اللہ نے اتارا ہے کہ ہم عنقریب ضرور تمہارا کہاں مانیں گے بعض کاموں میں، اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے۔ یعنی یہ کہ جو ہے نا منافقوں نے کافروں کے بارے سے جا کر یہ کہا کہ ہم تمہاری بات مانیں گے، اور جو کچھ بھی منافق چھپا رہے تھے اللہ تو بڑا خوب جانتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پہ۔ اللہ ہمیں اس سے بچا خاتمے سے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے اللہ ناراض کی، جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن دلوں میں بیماری ہے کہ ہرگز نہیں اللہ ظاہر کرے گا ان کے کینے؟ دیکھیں کتنی ڈرونی بات ہے، ہم دلوں میں اپنے کیا چھپائے بیٹھے ہیں کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ہمیں ایکسپوز کر دے کہ ہم دلوں میں کیا نفاق چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا دو نمبریاں اور کیا کیا جو ہے نا اللہ بس تو ہمیں معاف ہی کر دے کہ ہم دلوں کے اندر کیا کیا غلاظتیں میں کہتی ہوں اور جو ہے نا کیا کیا برے خیالات چھپا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم اس قرآن سے، اس رمضان سے نہ ہمیں نکالنا مگر یہ کہ ہمارے دل قلب سلیم بن گئے، اور ہم اپنی بس جو برائیاں اور صفائیاں نا، جتنا ہمیں عید کے اچھے کپڑوں اور گھروں کی صفائیوں کا وہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے کرنے، اتنی ہمیں وہ کہ اپنے دل کو بھی جو ہے نا وہ بالکل رمضان سے صاف کر کے باہر نکلے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم آپ کو دکھا دیتے وہ منافقین، پھر ضرور آپ پہچان لیتے ان کی علامات، اور بلا شبہ ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ بلا شبہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں گے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔ دو چیزیں، آزمائش میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور کتنا صبر کے ساتھ اللہ کی جو بھی ڈگری ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، اور ہم جان لیں گے تمہارے حالات۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، اور ان قریب ضرور ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل مت کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ پس تم کمزور نہ بنو اور نہ صلاح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی بلند غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہرگز نہیں وہ کم کرے گا تمہیں تمہارے اعمال کے اجر کو۔ بے شک دنیاوی زندگی تو محض سے کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لو اور تقوی اختیار کرو تو وہ اللہ دے گا تمہیں تمہارے اجر، اور اللہ نہیں وہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، اور اگر اللہ مطالبہ کرے تم سے ان کا یعنی سارے کے سارے مال کا، پھر وہ اصرار کرے تم سے تو تم بخیلی کرو گے اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے۔ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے ہمارے مال نہیں مانگے، صرف 2.5% فرض ہے، اور اس کے بعد تو یہ ہے کہ جتنا اپنی مرضی سے ہو دو، اور وہ بھی لوٹا دوں گا تمہیں، ریٹرن کروں گا، یہ نہیں ہے کہ ضائع ہو جائے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جو تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راہ میں، تو تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک صرف وہ بخل کرتا ہے اپنے نفس سے، کیونکہ اللہ تو ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ بدل دے گا تمہارے سوا دوسری قوم کو، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح اسکیری اگین آئر ڈرونی، کہ جو ہے نا کیا نام ہے، اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ہمیں کسی اور سے ریپلیس کر دے گا، اور لوگ آ جائیں گے جو اس کی بات مانتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ریپلیس نہ کرنا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہمیں تو جانشین بنا، ہمیں تو اپنے دین کے وہ بنا، نمبردار بنا، یہ نہ ہو کہ ہم ریپلیس کر دیے جائیں دوسری قوم سے۔ سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے، ایک واضح فتح، تاکہ اللہ بخش دے آپ کو، اور آپ کا وہ گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا، تاکہ وہ پوری کر دے آپ پر اپنی نعمت، تاکہ وہ ہدایت دے آپ کو سیدھے راستے کی، تاکہ اللہ مدد کرے آپ کی زبردست مدد۔ اللہ وہ ہے جس نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں میں تاکہ وہ زیادہ ہو جائے ایمان میں، اپنے ایمان کے ساتھ۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، تاکہ وہ دور کر دیں ان سے ان کی برائیاں، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، تاکہ وہ سزا دے منافق مرد اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو، اور جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ غصے ہوا ان پر، اور اس نے لعنت کی ان پر، اور اس نے تیار کی ان کے لیے جہنم، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں زمین کے لشکر، اور اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم مدد کرو اس کی، اور تم تعظیم کرو اس کی، اور تاکہ تم پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، بے شک وہ صرف اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جس نے عہد توڑا تو بے شک صرف وہ عہد توڑتا ہے اپنی ہی جان کے خلاف، اور جس نے پورا کیا اس بات کو جس پر اس نے عہد کیا اللہ سے، تو ان قریب ضرور وہ دے گا اسے بڑا اجر۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو عمل بھی کر رہے ہوں نا، وہ ہمیں یہ اس انسان کے لیے، اس انسان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اصل ہمارا تعلق اور ہمارا معاملہ اللہ سے ہے۔ یہ جو اس شخص کے لیے میں نے یہ ایک میسج بھی کیا نا اس کو، یا اتنا سا گائیڈ بھی کیا، یا اتنی سی بھی مدد کی، وہ بھی کہ مجھے اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا۔ یہ جو میں نے کھانا بھی بنایا، یہ جو میں نے تحفہ بھی دیا، یہ جو میں نے گھر بھی صاف کیا، یہ میں نے جو اس چیز کا بھی خیال رکھا بغیر کسی کے جانتے ہوئے، یہ اس کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اصل میں اللہ کے لیے کیا ہے، اور جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے پورا کیا بس مجھے اجر بھی اللہ سے چاہیے، اس شخص سے نہیں مجھے چاہیے۔ ان قریب ضرور کہیں گے آپ سے دیہاتوں میں سے کچھ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے کہ ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، بس آپ بخشش طلب کیجئے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ ہماری زبانوں اور دلوں کو ہم آہنگ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کچھ اور ہوں، دلوں میں کچھ اور ہو، ہماری زبانیں کچھ اور کہہ رہی ہوں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون ہے اللہ سے اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے کسی چیز کا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی فائدے کا، بلکہ اللہ ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار۔ بلکہ تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، اور یہ بات خوشنما بنا دی گئی تمہارے دلوں میں، اور تم نے گمان کیا برا
گمان اور تھے تم ہلاک ہونے والے لوگ. اور جو شخص ایمان نہ لایا اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی آگ. اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں. ہم پہ سے عذاب کو ہٹا دیں اور ہمیں بخش دیں. بے شک آپ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. ہمیں رمضان سے نہ نکالنا مگر یہ کہ ہماری بخشش ہو چکی ہو، ہمارے سارے پچھلا جو ہمارا کریڈٹ ہم نے جمع کیا ہوا ہے نا اتنا زیادہ، یا اللہ وہ سارے کا سارا زیرو ہو جائے، بالکل ہم پاک صاف ہو کے نکلے اس رمضان سے. ان قریب ضرور کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم لے آؤ انہیں، کہ ہمیں چھوڑو یعنی اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. جب غنیمت کی ایکسپیکٹیشن ہو کہ یہاں پیسہ ملے گا، دنیاوی فائدہ ہوگا، تو اس وقت منافق کہتے ہیں کہ ہاں اب ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل لیں اللہ کی بات کو. آپ کہہ دیجئے تم ہرگز نہیں چلو گے ہمارے ساتھ. اس طرح اللہ نے کہہ دیا ہے تو پہلے سے ہی، تو ان قریب ضرور کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر بہت کم. آپ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑنے جانے والوں کو دیہاتوں میں سے عنقریب ضرور تم بلائے جاؤ گے ایک سخت جنگ کرنے والی قوم کی طرف. تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر جاؤ گے جیسا کہ تم پھر گئے اس سے پہلے تو تمہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب. اندھے پر کوئی حرج گناہ نہیں ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے رہے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے. مطلب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ان لوگوں پر جو واقعی کسی عذر کے ساتھ ہیں، کسی فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور جو روگردانی کرے تو عذاب دے گا اسے بہت دردناک عذاب. بلا شبہ یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے. جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے تو اس نے جان لیا جو خلوص ان کے دلوں میں ہے، تو اس نے نازل کر دی ان پر سکینت، اور اس نے بدلے میں دی انہیں جلد فتح اور بہت سی غنیمتیں کہ وہ حاصل کریں گے انہیں. اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے. اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سی غنیمتوں کا کہ تم حاصل کرو گے ان کو، تو اس نے جلد ہی دے دیے تم کو، اور اس نے روک دیے تم سے لوگوں کے ہاتھ، اور تاکہ یہ کہ ہو جائے ایک نشانی ایمان والوں کے لیے، اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی، اور کئی دوسرے غنیمتوں کی بھی. نہیں تھے تم قادر ان پر، یقیناً اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو یقیناً وہ پھیر جاتے اپنی پیٹھیں، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست نہ کوئی مددگار اللہ کے طریقے کے مطابق جو یقیناً پہلے سے گزر چکے. آپ ہرگز نہ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. اور وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کو اس نے کامیابی دی تھی تمہیں ان پر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، لوگوں کی تکلیف ہو، کون دور کرتا ہے ہم سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نا. اور اسی طرح ہم بھی اگر کوئی غلط کام کرنے والے ہوں اور کوئی غلط فیصلہ اٹھانے والے ہوں، کوئی غلط فیصلہ کرنے والے ہوں، ہمارے ہاتھ کسی غلط طرف اٹھنے والے ہوں، تو ہمارے ہاتھ بھی کون روکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو ہم عمل کر رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیکھ رہا ہے. بے شک یا اللہ تو ہی دیکھتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اس حال میں کہ روک دیے گئے تھے کہ وہ پہنچے اپنی جگہ پر. اور اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں کہ نہیں تم جانتے تھے انہیں یعنی ان کے ایمان کو، تو تم رون ڈالتے انہیں، پھر نہیں پہنچتی ان کے قتل کی وجہ سے تکلیف لا علمی میں تو ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ان میں مسلمان لوگ بھی تھے مکہ والوں کے اندر، اور یہ ممکن تھا کہ تم بھی ان کو، تم جانتے نہیں تھے کہ وہ مومن ہیں اور تم ان پر حملہ کرتے اور ان کو بھی اپنے ساتھ، ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ رون ڈالتے، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے. اور اگر مومن و کافر الگ الگ ہوتے تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے دردناک عذاب جب ڈال لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد کی جاہلیت. تو اللہ نے اتارا اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر اور قائم رکھا انہیں تقویٰ کی بات پر، اور وہ تھی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچی خبر دی خواب میں حق کے ساتھ کہ تم ضرور بالضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا. ان کی حالت میں اپنے سروں کو منڈواتے، اپنے بال کتراتے ہوئے. اللہ ہمیں بھی بار بار حج اور عمرے کے لیے بلا، ہم یہ نیت کرتے ہیں اللہ کہ ہمیں تو توفیق دے،
بار بار وہاں بلا، بار بار ہم وہاں سے ہدایت حاصل کر کے لوٹیں، برکتیں حاصل کر کے لوٹیں اور ایمان حاصل کر کے لوٹیں، اور تم نہ ڈرتے ہوگے۔ پس اس نے وہ جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے عطا کر دی اس سے پہلے ایک جلد فتح۔ وہی والی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ ہمیں کتنی بار نہیں پتا ہوتا نا کہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت امیڈیٹلی جب خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو انہیں عمرے سے روک دیا تھا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے وہ جانا تھا جو تم نے نہیں جانا تھا، اصل میں وہ تمہیں جلدی فتح دے رہا تھا، تمہیں نہیں پتا تھا، تمہیں تھا کہ نہیں ہمیں امیڈیٹلی مل جائے نا، ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن اس ڈیلے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح تھی۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم بن دیکھے آپ کی حکمتوں کا نا ایمان رکھیں اور ٹرسٹ رکھیں آپ پر، کہ جو دیر بھی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، اس میں بھی فتح ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے ہر دین پر، اور کافی اللہ بطور گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں بہت سخت ہیں کافروں پر۔ اب یہ انعمت علیہم کی خوبصورت کریکٹرسٹکس، کافروں کے ساتھ سخت ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ سخت ہیں، اور بہت رحم دل ہیں آپس میں اپنے درمیان میں۔ ہم کتنے رحم دل ہیں اپنے جیسے مسلمانوں، اور خاص طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے انہیں اس حال میں رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادتوں کا یہ حال ہے، اور نیتوں کا کیا حال ہے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، ان کی نشانی ان کے چہروں میں موجود ہے۔ سجدوں کے اثر سے اتنے سجدے کرتے ہیں کہ جو چہرے ہیں ان کے، ان سے وہ نور، وہ ہیوملٹی جو ہے نا وہ ان کے چہروں سے جو ہے وہ ہوتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے میں بھی اور راتوں کو بھی سجدوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے اللہ۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے، ان کا وصف انجیل میں بھی، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس نے اسے مضبوط کیا، پھر وہ سخ ہو گئی، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنا پر۔ وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی ایسی زبردست مطلب پاورفل اور اسٹرانگ، اور یہ کہ ایکسیل کرنے والی ہے دنیا کے والے اسپیکٹ سے بھی اور آخرت کے اسپیکٹ سے، تو کہہ رہی ہے ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کس طرح رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تو دونوں میں بیلنسڈ ہے، آخرت میں بھی ایکسیل کرتے ہیں، دنیا میں بھی ایکسیل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ غصہ دلائے اس کے ذریعے کافروں کو۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آگے مت بڑھو اللہ اس کے رسول کے سامنے کسی بات کے جواب میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم آ گیا تو اب اس کے آگے تمہاری اپنی سے اور اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں میرا تو یہ دل کرتا ہے اور میرا تو یہ خیال ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اور ان سے بات میں اونچی آواز نہ کرو جس طرح تمہارے بعض اونچی آواز کرتے ہیں بعض کے لیے، یعنی ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم ایک تو یہ کہ روضہ مبارک پہ بھی جا کے اپنی آوازوں کے بلند ہونے کا اور ان کے ادب کا خیال ہو، اور اسی طرح ان کے احکام کے مقابلے میں بھی یہی ہے کہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور بات ہمیں پتہ لگے تو اس کے آگے ہم یہ نہ کہ نہیں میرا نہیں دل کر رہا اور میرا تو نہیں ایسے وہ ہوتا، نہیں کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، حدیث ہی ہے، کوئی قرآن میں تو نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے اپنی آواز بلند کی، تو ایک فزیکل سینس میں بھی آواز بلند کرنا، ایک اس کو بھی جو اسے کہتے ہیں نا محاورتاً، یا اس والی سینس میں بھی، نان فزیکل سینس کے اندر بھی جو ہے نا یہ والا اس سینس کے اندر، پریکٹیکل سینس کے اندر کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ نہیں میرا تو لاجک اور سینس یہ نہیں کہتی، ڈزنٹ میک سینس ٹو می، یا جو ہے نا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا یوں کر کے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان کی حدیث ہے نا، ایسے ہمیں دل و جان سے ہم اس کے اوپر ہو کہ جیسے قدم قدم پہ جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے ایگزیکٹ چلتے ہیں نا، ان کی طرح ہنسنا، ان کی طرح رونا، ان کی طرح چلنا، ان کی طرح بیٹھنا، ان کی طرح سونا، ہر چیز ہماری وہ ہو جائے، اور اس خوف کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل ضائع ہو جائیں، جو عمل ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہم وہ نہ کریں، کہیں ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائے اور ہمیں شعور بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آزمائے اللہ نے، ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، باہر سے
لوگوں کو گھروں سے آوازیں دینا اور انہیں کہنا کہ آ جائیں, مطلب یہ وہی جو ہے نا کیا نام ہے, ایک بد تہذیبی یا ادب کا خیال نہ رکھنا, یا دوسرے کے کمفرٹ کا خیال رکھنا یا اس کی پرسنل سپیس کا خیال نہ رکھنا. اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے ان کے پاس طرف, تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو تم تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح. کتنی زیادہ ضرورت ہے کسی بھی میسج کو, ٹیکسٹ کو, ای میل کو, جو ہے نا کیا نام ہے, کوئی بھی خبر, جو ویڈیو جو آپ کے پاس آئی ہے اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے کہ تحقیق کر لیں اچھی طرح. ضروری نہیں ہے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ فاسق ہو, لیکن یہ کہ اب یو ڈونٹ نو کہ وہ جس گروپ میں فارورڈ ہو رہی ہے اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. کیوں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے, پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا پشیمان. اور وہی جو غلط چیز آپ نے فارورڈ کی اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے بھی کوئی غلط کام کیا اور آپ ہی پشیمان ہوں گے اس کے بعد, کیونکہ گناہ آپ کے اوپر ہے, آپ نے غلط بات فارورڈ کی تھی. اور تم جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ تمہاری بات مانے تو بہت سے معاملات میں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو, اور مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں میں, اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا تمہاری طرف کفر اور گناہ اور نافرمانی کو. یہی لوگ ہی رشد و ہدایت والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم, ہمیں ایسا بنا دے اللہ کی طرف سے فضل اور انعام کی وجہ سے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے. اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان. پھر اگر وہ زیادتی کریں ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر, تو تم لڑو ان سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ, اور تم انصاف مت کرو, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب یہ بھی کتنا کامن مطلب ایک سین ہے نا, میں کہتی ہوں خاص طور پہ یہ مسلمانوں کے اس کے اندر سچویشن کے اندر, کہ دو لوگ اگر آپس میں لڑے ہوں گے اور آپس میں آرگیو کر رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے آپس میں لڑ رہے ہیں, کتنا مزہ آ رہا ہے نا. دو فرینڈز آپس میں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کو جو ہے نا, اب پتہ ہے کہ ان کی آپس کی آرگیومنٹ چل رہی ہے, اور پتہ ہے کہ وہ ایک دوسری کے ساتھ ناراض ہے, دوسری پہلی کے ساتھ ناراض ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک. تو ہم بھی یا تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ ہم بھی آگ لگائیں گے, اس کے جا کے ادھر باتیں کریں گے, اس کی ادھر باتیں کریں گے, یا پھر یہ کہ ہم آرام سے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے خود ہی آپس میں ریزالو کریں, ہم تو کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم قرآن کی ایگزیکٹ مطلب ایک چیز پہ عمل کرنے والے ہو جائیں, کہ ہم اصلاح کرانے والے ہو جائیں. ہم پہنچیں, ہم دیکھیں کہ کس نے کس کے اوپر زیادتی کیا, اس سے وہ کریں کہ اچھا تم نے کیوں زیادتی کیا, تم نے غلط کیا تھا, اور یہ کہ دونوں کے درمیان اصلاح کرائیں انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. اور اللہ انہیں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرانے والے ہیں. تو ہم بھی جب ان میں ہوں گے اور مومنین کے درمیان وہ کریں گے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو کہہ رہا ہے نا کہ مومنین ہیں جو آپس میں کبھی کبھی لڑ پڑتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, تم جاؤ اور تم جا کر جو ہے نا ان کے درمیان اصلاح کرا دو. اور بے شک صرف مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, بس صلح کرا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا, ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے. نہ کوئی عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے, ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے. نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں یعنی ایک دوسرے پر, ایک دوسرے کو مت پکارو برے القاب سے, کسی کو فسق والے نام دینا برا ہے ایمان لانے کے بعد, اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اجتناب کرو بہت گمان کرنے سے, بے شک بعض گمان گناہ ہے. اور تم جاسوسی نہ کرو, نہ تم غیبت کرو تم میں سے کوئی دوسرے کی. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ گوشت کھائے اپنے مردہ بھائی کا, تو تم ناپسند کرتے ہو اسے, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ بس کتنی پتہ نہیں غیبتیں کہ ہماری زبانوں نے, ہمیں معاف کر دے, ہماری زبانوں کو درست کر دے کہ یہ رک جائیں غیبتوں سے. اللہ یہ جو ہمارے دلوں میں بڑھاس آ جاتی ہے نا, بس آپ کو بتا دیں جو ہم نے بتانا ہے, وہ غیبت نہیں ہوگی اللہ. اور لوگوں کو آگے سے ایسی چیز پھیلانے سے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا, ہم صرف اپنی دل کی جو جلن ہے اس کو وہ کرنے کے لیے لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہم رک جائیں اس سے. اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے, اور ہم نے بنا دیا تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پہ سپیریورٹی حاصل کرو کہ اچھا ہم زیادہ سپیریئر ہیں اور یہ انفیریئر. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. اور کون تقوی والا ہے کیسے پتہ لگے گا, بے شک اللہ ہی بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے, اسی کو پتہ ہے کون تقوی والا ہے, تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا. دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے, لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام
اسلام لائے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ ہم زبان سے ہی اب ہم نے کہا کہ ہم اسلام لائے، بھی ہمارے اعمال اور ہمارے دل تو ویسے ہوئے ہی نہیں جیسے ہونے چاہیے، اور ایمان ابھی تک نہیں داخل ہوا تمہارے دلوں میں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ نہیں کمی کرے گا تمہیں تمہارے اعمال کی جزا سے کچھ بھی، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک صرف مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، وہی سچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، آپ کہہ دیجئے مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ احسان فرماتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں زمین کی پوشیدہ باتوں کو، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ ہمارے اعمال کی درست اصلاح فرما دے۔ کتنی بار اب دیکھیں نا ہم 26ویں پارے پہ پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا کرا کے میں دیکھ رہا ہوں تمہارا عمل، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا عمل، اور ہر پارے میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ یہ ہم ہر دن اسے ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھیں گے تو پھر یہ چیز ہمیں بھولے گی نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام تو کتنے گنتی کے ہیں نا، گنے چنے ہیں پورے، اس کے اندر کتنے کوئی احکامات ہیں۔ مطلب نماز قائم کر لو، زکوٰۃ دو، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، اور مطلب جو ہے نا مطلب گنتی کے چیزیں ہیں، مگر آپ گنے اپنے فنگر ٹپس کے اوپر کہ اچھا کتنے احکام ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ وراثت کے احکام ہیں وہ بھی ہر وقت تو نہیں اپلائی ہوتے نا، یا جو خواتین کے طلاق کے احکامات ہیں وہ بھی ہر وقت نہیں اپلائی ہوتے، اس قسم کے خانگی کے جو معاملات ہیں۔ لیکن یہ کہ مطلب جو نارمل ڈیلی روٹین کے بات ہے، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، درگزر کرو، اور جو ہے نا جاہل کے ساتھ جاہل نہ بن جاؤ، اور جو ہے نا اچھے طریقے سے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کرو، نماز میں خشوع کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنا تزکیہ کرو، اس طرح کتنے کوئی مطلب لسٹ ہے۔ لیکن یہ اصل میں جو ریمائنڈر ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے۔ آخرت کی طرف واپس پلٹو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو ان سارے اعمال کی بھی جو ہے نا وہ روح یا بیسز ہے۔ جب یہ دل میں وہ پختہ ہوتا ہے نا، یہ فیلنگ پختہ ہوتی ہے کہ میں ہر گھنٹہ ہر دن جو میں گزار رہی ہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے ملاقات سے، اور اس دن جب میری وہ کتاب مجھے مل جائے گی اور اس نامہ اعمال سے میں قریب ہو رہی ہوں، جب یہ ریئلائزیشن پکی ہوتی ہے نا، جب یہ ریئلائزیشن پکی ہوتی ہے میں کوئی بھی عمل کر رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے، جب یہ ریئلائزیشن پکی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ سارے اعمال بھی جو ہے نا، جو حقوق اللہ حقوق العباد کی جو ساری لسٹ ہے نا وہ بھی ساری درست ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو ایسا درست کر دے کہ وہ ایمان پھر ہمارے عمل میں خوبصورتی میں ریفلیکٹ ہونے لگے، جس کا اگین کیا مطلب ہے کہ عمل میں کرپشن ہے نا، اس کا مطلب ہے ایمان ابھی ویسا درست نہیں ہوا، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آخرت پر۔ اسی لیے دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں نا، آمنوا باللہ والیوم الآخری، کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، کہ اس کا مطلب ہے کہ عمل کا کھوٹ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان میں کمزوری ہے، اور اگر عمل کے کھوٹ کو درست کرنا ہے تو اللہ کا ایمان اور یقین کہ اللہ میرے ساتھ مسلسل موجود ہے، اور یوم آخرت کا یقین کہ میں اپنے ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے لفظ، ایک ایک ہاتھ سے کیے ہوئے عمل، ایک ایک دماغ سے سوچی ہوئی تھاٹس بھی، کیونکہ تھاٹس کی بھی اچھی بھی تو ہو سکتی ہیں نا، آپ نے نیت کی اور آپ عمل نہیں کر سکے تو اس پہ بھی تو اجر ہے نا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نہیں پکڑ نہیں کرتا بری تھاٹس پہ، لیکن یہ کہ اچھی نیتوں پہ تو عمل ہے نا، اچھی سوچوں پہ تو عمل وہ ہے نا، اجر ہے نا۔ تو ایک ایک میری جو اچھی تھاٹ ہے اس پہ بھی جزا ملنی ہے۔ زبان کے الفاظ، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، ہاتھوں سے کیا کیا، پاؤں لے کر کہاں چلے، ایک ایک چیز پر میرا جب جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے مسلسل کانسٹنٹ، اللہ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، جب یہ درست ہوگا نا تو اعمال درست ہوگے۔ میں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ان دونوں کا گیپ آ گیا ہے نا ہمارے اس میں، ہم چاہتے ہیں اعمال خود بخود درست ہو جائیں اور ایمان ہمارا ہے کوئی نہیں، یہ پھر ایسے نہیں ہو سکتا، یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ میں توفیق عطا، اور پھر یہ بھی غلط ہے ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اور اعمال درست نہیں ہو رہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈائریکٹلی ہے کہ اگر واقعی سچا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو اعمال درست ہونے چاہیے، اگر نہیں ہو رہے تو ویسا ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری ایمان اعمال دونوں کو درست فرما دے، اللہم آمین۔ سورہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، بڑی شان والے قرآن کی قسم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے؟ تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے پس یہ واپسی بہت بعید ہے۔ دیکھیں ابھی وہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ کتنے ہی گنتی کے، اور خاص طور پہ اب ہم 26ویں پارے سے جب جیسے جیسے 30ویں کی طرف جا رہے ہیں گنتی کے احکامات ہیں، آخر میں تو بالکل ہی مطلب جو ہے نا جو احکامات ہیں وہ بالکل ایک دو احکامات ہوں گے، اور پوری کی پوری سورج جو ہے نا وہ اللہ اور یوم آخرت کے انٹروڈکشن کے اوپر ہوگی۔ کیوں؟
اسی لیے کہ ایمان جب دلوں میں بیٹھے گا تو وہ ایمان جو ہے وہ عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگا۔ یقیناً ہم جان چکے ہیں جو کمی کرتی ہے زمین اس میں، اور ہمارے پاس ہر چیز حفاظت کرنے والی کتاب، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، بس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہے۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں اپنے اوپر آسمان کی طرف کیسے ہم نے بنایا اسے اور ہم نے مزین کر دیا اسے، اور نہیں اس میں کوئی شگاف، اور زمین ہم نے اسے پھیلا دیا، ہم نے ڈال دی اس میں پہاڑ، اور ہم نے اگائے اس میں ہر خوبی والی ہر قسم کی چیزیں، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ یعنی یہ سائنس سارے کس لیے تھے؟ اس لیے تاکہ ہم ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کر لیں، ہم رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ایک بابرکت پانی، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت، اور ان کے خوشے ہیں تہ بتہ بندوں کو روزی دینے کے لیے۔ اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے ایک مردہ شہر یعنی بنجر زمین کو۔ اسی طرح نکلنا ہے قبروں سے۔ ان سے قبل قوم نوح نے جھٹلایا، اور کنویں والے اور سمود نے، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، جنگل والے مدین والوں نے، اور قوم تبع نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو ثابت ہو گیا میرے عذاب کا وعدہ۔ تو بھلا کہ ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کرنے سے؟ بلکہ وہ شک میں ہے نئے سرے سے پیدا کرنے سے۔ یعنی اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ ہمیں دوبارہ پیدا کر لے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کا وسوسہ ڈالتا ہے ان کا نفس، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے رگے جان سے بھی۔ اب دیکھیں، اب یہ جس کے اندر ریئلائزیشن ہو جائے گی اس کے خیالات پھر پاکیزہ نہیں ہو جائیں گے۔ اب یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری یہ ریئلائزیشن ہی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا میرے سے قریب ہے کہ جیسے میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو میرے دل کا بھی وسوسہ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں نا، پھر ہمارے جو سارے وہ ساؤنڈ ٹریکس ہیں نا وہ نیگیٹیوٹی والے بھی چل پڑتے ہیں کہ دوسرے نے کوئی غلط عمل ابھی کیا ہی نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے ہمارے اندر جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی اور برے خیالات کا ایک تانتا بن جاتا ہے اس کے خلاف۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے جو نفس کے خیالات ہیں نا ان کو بھی پاکیزہ کر دے۔ جب دو لینے والے لیتے ہیں اس کے ہر قول اور فعل کو، ایک دائیں طرف سے اور دوسرا بائیں طرف سے بیٹھا ہوا۔ اب کیوں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں؟ یہ بھی تو یوم آخرت پر اور فرشتوں پر ایمان ہے نا، کہ جو ہم بول رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں تھی اور میری صرف اسکرین تھی اور کوئی بھی نہیں تھا، تو فرشتے تو کہیں نہیں گئے نا، وہ تو کانسٹنٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ نہیں بولتا انسان کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، اور آپ پہنچی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور آئے گا ہر نفس اس دن، اس کے ساتھ ہوگا ایک فرشتہ ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ بلا شبہ یقیناً تو غفلت میں تھا اس سے، تو ہم نے دور کر دیا آج تجھ سے تیرا پردہ، سو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ آج ہمارا ٹیسٹ صرف کیا ہے کہ ہم ان فرشتوں کو بغیر دیکھے بھی ایمان لے آئیں اور اپنا عمل ٹھیک کر لیں۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا، ہم غفلت میں رہے، تو پھر ایک دن تو پردہ اٹھ ہی جانا ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن تو دکھائی دے گا وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ تھے، اور کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ، یہ ہے نامہ اعمال جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر بہت ناشکرے سرکش کو۔ اب دیکھیں کریکٹرسٹکس آگے، مغضوب اور ضالین کے ناشکرا اور ناشکری، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانا، اس کے انعامات کو نہیں مانا، تو اس کی اطاعت بھی نہیں کی، سرکشی کی، اس کی نافرمانی کی، جو بھلائی کو بہت روکنے والا تھا۔ اب یہ اور بھی دیکھیں، بھلائی سے بھی روکتا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک کرنے والا تھا، یقین نہیں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روز آخرت کا۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تو تم دونوں ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ کہے گا اس کا ساتھی شیطان ہے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا لیکن وہ خود ہی تھا دور کی گمراہی میں۔ اللہ فرمائے گا مت جھگڑا کرو میرے پاس، یقیناً میں نے پہلے بھیج دیا تھا تمہاری طرف عذاب کے وعدے کو، میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جا جاتی، اور نہ میں ہرگز بندوں پر ظلم ڈالنے والا ہوں۔ جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کی جائے گی جو دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے تھے، اور خوب رجوع کرنے والے کے لیے، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے کے لیے جو ڈر گیا رحمان سے بغیر دیکھے۔ اب دیکھیں جو جنتیوں کے بھی کریکٹرسٹکس ہیں، میں نے بتایا کہ بہت زیادہ ڈسکرپشنز ہیں اور تھوڑے سے بیچ میں کریکٹرسٹکس ہیں۔ رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا، ایمان لے آیا، اس کے خوف کے ساتھ بری چیزیں چھوڑ دیں، بہت رجوع کرنے والا تھا، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والا تھا، آیا تھا رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، بہت بہت اللہ کو پکارتا تھا، جب ہوتا تھا واپس ٹرن کر کے ابھی ایک کام کیا پھر اللہ کو پکارا، ابھی ایک لوگ
انسان سے بات کی، پھر اللہ کو پکارا، کہا جائے گا داخل ہو جائے اس میں سلامتی کے ساتھ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے ہوگا، ہمارے پاس مزید بھی ہے، اور ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی قومیں، وہ زیادہ سختی ان سے پکڑنے یعنی قوت میں، پس وہ چلے پھرے شہروں میں کہ کیا کوئی جگہ ہے بھاگنے کی، یعنی کو بھاگ سکیں وہ قومیں، کہیں ہلاک ہو گئی نا۔ بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے اس کے لیے جس کا کوئی غور و فکر کرنے والا دل ہو، یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور ہمیں کسی کی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، بس آپ صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں، دوسروں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر، اور کیا تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد، یہ تو ہمیں لازم کر لینا چاہیے نا، صبح کے اذکار شام کے اذکار کے، یہ جیسے ہم ہوتا ہے نا کہ صبح کا کھانا مس ہو گیا شام کا کھانا مس ہو گیا، کہتے ہیں نہیں نہیں ایک وقت مت کھاؤ کمزور ہو جاؤ گے، کتنی ہمیں ان شخص کے لیے وہ ہوتی ہے نا ہمدردی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں کمزور ہو جائے گا اللہ، جتنی ہمیں فزیکل کمزوری کی وہ ہے نا کہ بچہ کمزور ہو جائے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے ایک وقت کی میل سکپ کر کے، اتنی ہی زیادہ ہمیں یہ بھی ہو جائے کہ نماز بھی ہم مس کر کے کمزور ہو جائیں گے اسپریچولی، قرآن کا پورشن مس کر کے ہم کمزور ہو جائیں گے اسپریچولی، یہ صبح یہ فجر سے پہلے کے اذکار اور غروب ہونے سے پہلے کے عصر اور مغرب کے درمیان شام کے اذکار یا رات کے اذکار مس کر کے ہم کمزور ہو جائیں گے اسپریچولی، اور رات کے حصے میں بھی بس آپ تسبیح کریں اور سجدے یعنی نماز کے بعد یعنی تہجد بھی مس کر کے ہم کمزور ہو جائیں گے اسپریچولی، اور نماز یعنی سجدوں کے بعد بھی جو اذکار ہیں وہ بھی جو یاد ہے اللہ کی وہ بھی مس کریں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ اور توجہ سے سنیے، جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، جس دن وہ سنیں گے تیز چیخ کو یقین کے ساتھ، یعنی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے، ہم خوب جاننے والے ہیں جو وہ مشرک کہتے ہیں، اور آپ ان پر ہرگز سختی کرنے والے نہیں، بس آپ نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ذریعے اسے جو میری وعید یعنی عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہمیں عذاب کے وعدے سے ڈرنے والا اور اس قرآن سے مسلسل جوڑ کے اسے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے مٹی کو بکھیرنے والی ہواؤں کی آڑ کر، پھر پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی، پھر کام کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی، بلا شبہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو یقیناً سچا ہے، بے شک جزا یا انصاف کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، بے شک تم یقیناً اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس قیامت کے دن سے وہی بہکایا جاتا ہے جو بہکایا گیا روز ازل سے، مارے گئے اٹکل دوڑانے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، جو پوچھتے ہیں کب ہوگا جزا کا دن، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، کہا جائے گا اپنی فرقہ پردازی کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس میں تم جلدی میں چاہتے تھے، بے شک متقی لوگ باغات و چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے اسے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ تھے اس دنیا میں نیک کام کرنے والے، کیا نیک کام کرتے تھے، رات کے بہت کم حصے میں وہ سوتے تھے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم کم سوئیں اور عبادت میں وقت گزاریں، اور اوقات سحر میں مغفرت طلب کرتے تھے، یہ نہیں کہ بس ہم بہت تہجد گزار ہو گئے بڑے زبردست ہو گئے، بلکہ یہ اس وقت بھی نیک اعمال کر کے بھی کہتے تھے اللہ بڑے گناہ معاف کرتے، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے اور محروم نہ مانگنے والے کے لیے، اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، خود تمہارے نفسوں میں بھی، تو بھلا کیا تم دیکھتے نہیں، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قیامت بھی ادھر سے ہی آئے گی، پھر قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، بے شک یہ بات اسی طرح حق ہے جس طرح یقیناً تم بات کرتے ہو، جس طرح تم بات کرتے ہو تمہارا رزق بھی مقرر ہے اسی طرح، اور یہ کہ قیامت بھی اسی طرح آنے والی ہے۔ کیا آپ کے پاس خبر آئی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام، اس نے کہا تم پر بھی سلام ہو، اور دل میں سوچا یہ تو کچھ اجنبی لوگ ہیں، پھر چپکے سے گیا اپنے گھر والوں کی طرف، بس موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر قریب کیا اسے ان کی طرف، اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو اس نے ان سے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا تو نہ ڈر، خوشخبری دی اسے ایک بڑے علم والے لڑکے کی، پھر آگے بڑھی اس ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیرت میں، پس اس نے ہاتھ مارا تعجب سے اپنے چہرے پہ اور کہا میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، انہوں نے کہا اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے، بے شک وہی بہت حکمت والا بے حد علم والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت اور علم کے ساتھ جو چاہے فیصلہ دے، جو چاہے حکم دے
اور جو چاہے آپ کے لیے ڈگری کرے اور میرے لیے ڈگری کرے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم اور العلیم کے ایگزیکٹ پلان کے مطابق ہماری زندگی چل رہی ہے. نہ ہم اس جگہ سے پہلے کوئی کام کر سکتے تھے نہ اس کے بعد کوئی کر سکتے تھے. جو ہماری زندگی میں سچویشن ہے جو ہماری زندگی میں سرکمسٹانسز ہے جو سب الحکیم کے پاس ہے سب العلیم کے پاس ہیں. اور ہمیں بھی اگر حکمت چاہیے ہمیں بھی اگر علم چاہیے جو ہے نا اپنی دنیا کی زندگی کے معاملات بھی اچھے کرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کا بھی ڈیفینیٹلی یہ کہ ہم اچھے فیصلے کر سکیں اچھے علم کی بنیاد پر صحیح کام کر سکیں اپنی اولاد کو صحیح علم اور حکمت دے سکیں. تو یا اللہ وہ بھی العلیم اور الحکیم سے ہی ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاس سے علم اور حکمت دے اپنے پاس سے اپنے پر ایمان دے اپنے پاس سے ہمیں آخرت پر ایسا ایمان دے یا اللہ جو صرف زبانوں کے اسلام تک نہ ہو کہ ہم نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے بلکہ وہ ایمان جو دلوں میں اتر گیا ہو دل میں اس بات کا یقین ہو اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے دل میں اس بات کا یقین ہو میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن باہر آ جائے گا. دل سے اس بات کا یقین ہو کہ میں جو عمل کر رہی ہوں میں اس دن قیامت کے دن دیکھ رہی ہوں اور یہ سارے کا سارا یا اللہ یہ خوبصورت اعمال کے اندر ہمارے ریفلیکٹ کرنے لگ جائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے آپ نے انعمت علیہم کی جو ہمیں وہ دی ہے نا ہم ایک ایسے بن جائیں کہ ہم انشاءاللہ ابھی تو ہم اتنا جلدی قرآن پڑھ رہے ہیں ذرا تیزی سے رمضان کے اندر رمضان کے بعد ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم لسٹ بنا کے اپنے لیے انالائز کریں کہ اچھا اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا بتایا مجھے کیسا ہونا چاہیے. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کس چیز پر ایمان کے بارے میں کہا ہے اس پر ایمان لاؤ اس پر ایمان لاؤ اس پر ایمان لاؤ. میں ایمان لایا ہوں اس کے اوپر میں ایمان لایا ہوں فرشتوں کے اوپر ایسے فرشتہ آ جائے گا آج فرشتہ میری ایسے ریکارڈنگ کر رہا ہے میں اس پر ایمان لے کے آیا ہوں. کہاں ہے میرا ایمان؟ ہم خود سے اپنے ایمان کو کھنگالنے والے اپنے عمل کو کھنگالنے والے اور اس کا حساب کرنے والے بن جائیں اس سے پہلے کہ تو حساب کرے. اللہ ہمیں دنیا کی زندگی کی رسوائیوں سے بھی بچا ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا یا اللہ. دنیا میں بھی اپنی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ ہم جہاں کہیں ہوں یا اللہ تیری رضا و خوشنودی کے ساتھ ہماری سانسیں چلے موت بھی تیری رضا و خوشنودی پہ اور ہمارا خاتمہ بھی یا اللہ قیامت کے دن بھی جب ہم واپس لوٹے تو اس حال میں آپ کے پاس لوٹے کہ آپ ہم سے راضی ہوں آپ ہم سے خوش ہوں. یہی سب سے بڑی کامیابی یا اللہ. ہماری ٹوٹی پھوٹی ایفرٹس قبول کر لے اللہ اس میں ہمارے سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں لغزشیں ہوتی ہیں انہیں معاف کر دے اور اس کی برکت ہماری زندگیوں پر پوری کی پوری پھیلا دے اللہ اور ہمیں اسے مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک کہ اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل تو 2 سیکنڈ میں دائیں اور بائیں کو پھرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا قرآن سے دور جانے میں. یا اللہ یہ قرآن رمضان ختم ہونے والا ہے بس ہمارے دلوں کو اس کے بعد بھی قرآن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ استقامت عطا فرما مسلسل اس سے جوڑنے والا مسلسل سیکھنے والا بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد جب کہ تو نے ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا. بے شک تو بہت بہت دینے والا ہے اللہ. الوہاب سے الغفور سے الرحیم سے ہی ہم مانگتے ہیں اور ہم کس سے مانگیں گے تیرے سوا. اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.